بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللہم انصر اولیاءک فی مشارق الارض ومغاربها اللہم انصرهم علی عدوک وعدوبہم انک علی کل شیء قدیر اللہم فرج عنا وعن اخواننا فی مشارق الارض ومغاربها اللہم نفس کربنا وکربهم وثبت اقدامنا واقدامنا والطف بنا وبهم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں رکے تھے غزالی نے فکر تحلیلی سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا۔ اس پر تفصیلی بات کی تھی پچھلی نشست میں، اور یہ رائے کام کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے۔ تو یہاں سے آج اس پہ کچھ بات کریں گے۔ فرما رہے ہیں غزالی نے فکر تحلیلی سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا، اس پہ بات ہوگی۔ اور یہ رائے کام کہ ان کے اندر یعنی صوفیانہ واردات کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے۔ مستقل سرمایہ موجود ہے۔ سرمایہ سے یہ مراد جو ہے، میرا خیال ہے کہ انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ غزالی finding no hope in analytic thought moved to mystic experience۔ تو وہ تصوف کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، مسٹک ایکسپیرینس، جس کو تصوف کی ہم معنی لے رہے ہیں لیکن وہ ہے نہیں، کیونکہ تصوف اور مسٹسزم میں فرق یہ ہے کہ تصوف کا تعلق اس شریعت اسلامیہ سے ہے، نامی تعلق ہے، کہ مسٹسزم کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ ایک استطاعت ہے، لیکن اس استطاعت کا تعلق کسی شریعت سے نہیں ہے۔ وہ انسانی خواہشات اور شیطانی ورغلے میں ہمیشہ جو ہے کا ہدف رہتی ہے مسٹک ایکسپیرینس۔ and they found an independent content so سرمایہ سے مراد ان کے کنٹینٹ ہے، ڈاٹا، یہی میں سمجھ رہا تھا، ڈاٹا ان سے مراد ہے سرمایہ سے، یہاں یہ مذہب کا ایک ڈاٹا فراہم کرتا ہے صوفیانہ واردات یا مسٹک ایکسپیرینس جو۔ اس میں جس چیز سے ہم اتفاق نہیں کرتے وہ مذہب کا استعمال ہے، کیونکہ مذہب اسلام جو ہے ایک دین ہے، مذہب نہیں۔ مذہب چاہے اسلام کا حصہ ہے، اہم حصہ ہے، لیکن اسلام خود ایک دین ہے یعنی اس نظام حیات ایک کلیت ہے، اور تصوف جو ہے اس کلیت کا اہم حصہ ہے۔ اور اس کے جو فنکشن ہے، پچھلی بار جس پہ انہوں نے زور دیا تھا، ایک یہ ہے کہ عالم غیب سے تعلق نبوت کے بعد بھی قائم رہے ان ہستیوں کے ذریعے، گو کہ یہ تعلق عصمت لیے ہوئے نہیں ہے، لیکن شریعت کے چھتری تو لیے ہوئے، یعنی شریعت اس پہ مہیمن ہے، تو اس میں شریعت اس کی تطہیر کرتی ہے، لیکن یہ یعنی نبوت اور علم غیب سے اولیاء کے تعلق کا فرق یہ ہے کہ نبوت کی عصمت ہے جو ولایت کو حاصل نہیں، امامت کو حاصل نہیں۔
دوسرا یہ کہ عالم مادیت میں جو ہے، اس عالم مادیت میں، اس عالم غیب سے تعلق جو ہے دنیا میں روحانیت اور اخرویت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر اس عالم غیب سے تعلق نہ ہو تو مادیت، ایون اگر ہم شریعت پر پورے کے پورے چلے، مادیت جو ہے ہمیں سرایت کر جائے گی۔ اس لیے شریعت تصوف جو ہے شریعت کے ساتھ جو ہے ایک اہم ترین جو ہے جز ہے اسلام کا، عدل والاحسان، عدل اور احسان۔ عدل جو ہے شریعت ہے اور احسان جو ہے طریقت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کی یہ مراد نہیں ہے، لیکن کم از کم یہاں، لیکن اس سے جو ہم جس بات سے ہم مثبت پہلو میں، یعنی مثبت پہلو لے سکتے ہیں اور جس بات سے ہم اتفاق کر سکتے ہیں، وہ یہ بات ہے۔ لیکن اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ غزالی finding no hope in analytics or moved to mystic experience and therefore an independent content for religion, in this way he succeeded in securing for اچھا چونکہ صوفیہ لیکن جس کا مطلب گویا آیا تھا مذہب سمجھ سے الگ رکھتے بھی اپنا آزاد مستقل وجود برقرار رکھنے کا حق ہے۔ غزالی نے فکر تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا، یعنی تو غزالی نے فکر تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے۔ ہم نے پچھلی بار بھی کہا کہ فکر تحلیل سے مایوس نہیں ہوئے، فکر کے ساتھ ساتھ ذکر ہمیشہ ہے، اور ذکر کا جو ہے اساس جو ہے وہ صوفیانہ علم تصوف ہے، اور علم تصوف کا حصہ جو ہے مشاہدہ اور مکاشفہ بھی ہے۔ تو اس حد تک ہم ان کی بات مان سکتے ہیں، اور مستقل سرمایہ کی جو بات ہم مان سکتے ہیں وہ ابھی میں نے ذکر کی۔ لیکن جس کا مطلب گویا یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور مابعد و طبیعت سے الگ رکھتے بھی اپنا آزاد اور مستقل وجود برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اب یہاں جو ہے ان کا مذہب کا تصور جو ہے وہ سامنے آتا ہے، یعنی یہ سیکولر تصور ہے علامہ اقبال کا مذہب کا جو یہاں پہ ہے۔ اینی وے ظاہر شاعری میں اس کے خلاف بھی باتیں ملتی ہیں مذہب کا، لیکن جس کا مطلب مذہب کو سائنس اور مابعد و طبیعت، تو یہ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، فیکلٹیز آف یونیورسٹی، مذہب تھیولوجی کی فیکلٹی ہے، سائنس کی ہے، فلسفی کی ہے، ان کے درمیان کانفلکٹ ہے، ان کے درمیان جو ہے لڑائی ہے، اور ہر ایک چاہتی ہے کہ وہ پریڈومیننٹ یعنی غالب فیکلٹی ہو۔ اسی کے تناظر میں بات کرنا ہے، اور کانٹ کی بات بھی اسی تناظر میں تھی۔ لیکن جس کا مطلب گویا یہ تھا، یعنی کس کا مطلب گویا یہ تھا کہ اگر تصوف کے اندر مذہب کا مستقل سرمایہ موجود ہے، لیکن یہ کہ فکر تحلیلی سے وہ مایوس ہیں۔ So Ghazali finding no hope in analytics or moved to mystic experience and there found an independent content for religion in this way، بئیں طور in this way۔ تو ترجمہ کوئی پورا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں بئیں طور، لیکن نہیں کہہ رہے بئیں طور۔ in this way he succeeded in securing، یعنی کس طرح امام غزالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ بات جو ہے ہم نے نہیں مانی ہے، لیکن یہ کہ ان کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فکر تحلیلی سے مایوس ہوئے ایک، اور پھر تصوف میں جو ہے مذہب کا مستقل جو ہے انہوں نے ڈاٹا یا کانٹینٹ یا یعنی بنیادی اطلاعات مذہب کے بارے میں کہاں سے آئیں گی؟ صوفیانہ واردات کے ذریعے سے آئیں گی۔ اس طرح غزالی نے بقول اقبال کے مذہب کو ایک مستقل بنیاد دی، اس کی بنیاد جو ہے صوفیانہ واردات ہے۔ تو وہ مستقل بنیاد جو فلسفے سے بھی الگ ہے، کیونکہ فلسفے کی بنیاد فکر ہے، جس کو مابعد و طبیعت یہاں کہہ رہے ہیں، اور اصل میں میٹا فزکس کہہ رہے ہیں، اور سائنس سے بھی، کیونکہ سائنس کی بنیاد ان کے نزدیک جو حسی تجربہ جمع فکر ہے۔
یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ بات غلط کئی سطحوں پہ ہے. پہلی تو بات یہ ہم ان کی بنیادی دعویٰ ہی نہیں مانتے کہ غزالی فکری تحلیل سے مایوس. فکر تحلیلی کی حدود کو واضح کیا. دوسرا یہ کہ صوفیانہ واردات کوئی مستقل اطلاع نہیں ہے، وہ اطلاع ہے جو وہی شریعت عقل شرعی عقل اسلامی اور مشاہدہ اور علم تصوف، یہ سب مل کے جو ہے اسلامی علوم کی مختلف شاخیں بھی فراہم کرتے ہیں اور اس کے مختلف اساس بھی فراہم کرتے ہیں. تو ان معنوں میں یہ بات ہم نہیں. دوسرے ہم یہ نہیں مانتے کہ مذہب جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ ایک شعبہ ہے زندگی، یہ ایک شعبہ ہے یونیورسٹی کا، بلکہ وہ زندگی کی اساس ہے اور زندگی کو حاوی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مذہب ایک شعبہ ہے، سائنس ایک چیز ہے، طبیعت ایک چیز ہے اور مابعد طبیعت ایک چیز ہے اور ہر ایک کا مقام ہے مستقل. نہیں، اگر مذہب کو دین کے معنی میں یہاں لے لیں تو دین اساس ہے اور یہ ہر چیز پہ مہیمن ہے، سائنس پہ بھی، طبیعت پہ بھی، مابعد طبیعت پہ. تو اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اسی کی بنیادی تعلیمات کے مطابق اور اسی کی بنیادی روحانیت کے مطابق جو ہے ان تمام علوم کو بھی اپروچ کرنا جو ہے صحیح ہوگا. ان سے کاٹ کے کریں گے تو وہ پھر شیطان کے اعلی کار بن جائیں گے، جیسے کہ وہ اب بن گئے اس سرمایہ دارانہ تہذیب. تو یہ ہمارا علامہ اقبال تنقید بھی ہے اور اس کو جواب بھی. تو اچھا، جس کا مطلب گویا یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور مذہب سے الگ ہوتے ہوئے بھی اپنا آزاد و مستقل وجود رکھنے کا حق حاصل ہے. انگریزی میں ہے ان دس وے بئی طور he succeeded in securing for religion the right to exist independently of science and metaphysics but the revelation of the total info. اچھا، تو اس بات کو ہم نے سمجھ تو لیا لیکن اس کو رد بھی کیا ہے. اچھا، امام موصوف نے مجموعی لامتناہی کا مشاہدہ، یہ حقیقت من حیث الکل یہ بحیث الکل کا مشاہدہ چونکہ صوفیانہ واردات میں کیا تھا اس لیے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ فکر متناہی ہے اور نارسا بھی ہے، یعنی حقیقت مطلقہ کو جو ہے وہ محیط نہیں ہے، لہذا انہوں نے فکر اور وجدان کے درمیان ایک خط فاصل کھینچا. اب یہاں یہ فرض کر رہے ہیں کہ صوفیانہ واردات کی بنیاد ہے وجدان ہے، ڈائریکٹ انٹیوشن. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ صوفیانہ واردات کی بنیاد جو ہے اصل میں اور وہ وہی کی بھی بنیاد ہے ایبسلوٹ پیسیوٹی، کیونکہ وہ عطا ہے، وہ کوئی اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار تو کرتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ جو ہے اپنے بلبوتے پہ اس کو دیکھتے ہیں. 3 یہاں اس پہ حاشیہ لکھا ہے. اس سلسلے میں امام سے رسالہ مشکات الانوار بلکہ احیاء کی بعد بار جس سے مترشح ہوتا ہے کہ ممکن نقطہ شاید اتنا سخت نہیں تھا اتنا بظاہر معلوم ہوتا ہے. ظاہر ہے امام اقبال جو ہے انہوں نے ایک امام غزالی کی تصویر اپنے یہاں قائم کی ہے جو تفصیلی مطالعے پر مبنی نہیں ہے، امپریشنز پہ جو خاص تحریروں کو دیکھنے سے سطحی طور پہ حاصل ہوتی. لیکن علامہ اقبال کی جو غلطی ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ امام موصوف اور اسلام کو مغربی تناظر میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جدیدیت ایک اسلام کو جدیدیت سے کس طرح مطابقت پیدا کی جائے، اسلام کے ان کے مطلب ان کے اپنے تئیں اسلام کی روح کو مجروح کیے بغیر. لیکن اسلام اور جدید جو ہے بالکل تضاد چیز ہے، ان کو ملایا نہیں جا سکتا اس سے. اور اسلام کی روح تو کیونکہ اسلام مہیمن ہے، جب آپ کسی اور چیز کو اس پہ مہیمن بنائیں گے اور اس کے تناظر میں اس کو پرکھیں گے اور سمجھیں گے تو مہیمن کی مہیمنیت کو جو ہے وہ مہیمن کی مہیمنیت کو
تھنگ پہنچائیں گے، یعنی مجروح کریں گے. تو جس چیز پہ یہ یہاں جو ہے اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کہ فکر متناہی نہیں ہے اور نارسا بھی نہیں ہے علامہ اقبال کے نزدیک، اور اس کی بنیاد اس پہ رکھ رہے ہیں کہ فکر اور وجدان کے درمیان جو ہے خط فاصل نہیں کھینچا جا سکتا. لیکن اس سے یہ فرض کر رہے ہیں کہ امام غزالی نے وجدان کو رسا سمجھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ صوفیانہ واردات جو ہے وہ وجدان پہ مبنی نہیں تھے. یعنی وجدان اور عقل سب اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وجدان اور فکر سب نارسا ہیں، اور انسانی مشاہدات چاہے وہ صوفیانہ ہو یا دوسرے وہ بھی نارسا ہیں. یہ صرف اس لیے کہ جو جس سے رسائی حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ عطا ہے، وہ کسبی نہیں ہے، وہ اپنا انسان کا نہ صرف کسبی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا کسب بھی نہیں ہے، یعنی انسان کا عمل نہیں ہے. مشاہدہ حق وہ آپ اپنے قابل بناتے ہیں یا محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو وہ چنتا ہے، استفاع کرتا ہے، چنتا ہے، نبیوں کو بھی چنتا ہے، ولیوں کو بھی چنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بالکل یعنی اس کی ایک غلط فہم پر مبنی ہے. انگریزی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بٹ دا ریولوشن آف ٹوٹل انفینٹ ان مکس کنوینس ہم آف ڈیفینیٹی. یا ترجمہ انہوں نے صحیح نہیں کیا چونکہ سیون کیا تھا، اس لیے انہیں یہ کہہ رہے ہیں امام حسن نے مشاہدہ چونکہ صوفیانہ واردات میں کیا تھا، اس لیے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ فکر متناہی بھی ہے اور نارسا بھی ہے. لیکن علامہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے. علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اصل کو دیکھیں، فائنائٹ کہہ رہے ہیں، فائنائٹ انڈیپینڈنٹ سائنس اینڈ میٹافزکس، بٹ دا ریولیشن، تو فائنائٹ جو ہے اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، یعنی اپنا آپ کو منکشف کرتا ہے. یا ریویل کا مطلب انگریزی میں وہی بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہی کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے. انفینٹ یعنی لامتناہی، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں خدا کی بات کر رہے ہیں. اللہ عالم، یعنی خدا اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے سالک پر. اور یہ اس بات اس سے ملتی جلتی ہے جو ہم نے کہی اپنی رحمت. لیکن ہم یہ کریں کہ خدا نہیں بلکہ خدا کی تجلیات اور انوار منکشف ہو جائے، خدا تک تو پہنچنا محال ہے. ریویل secure but the revolution when inflated in mystic experience convinced him the finitude of the infinitude and inconclusive thought. تو وہ جو کہتے ہیں حق جو ہے ان پر جو منکشف ہوا صوفیانہ واردات میں، اس کی بنیاد پہ امام غزالی کو یہ یقین ہو گیا کہ فکر جو ہے نارسا بھی ہے اور فکر جو ہے نامکمل بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں. تو امام غزالی فکر کو نارسا اور نامکمل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مطلب یہ فکر کا مقام ہی نہیں ہے. فکر اپنے جو اس کا مقام ہے اس میں مکمل ہے اور رسا بھی ہے، لیکن یہ کہ جس طرح جو ہے آپ ہتھوڑے سے جو ہے وہ کام نہیں لے سکتے جس کے لیے ہتھوڑا نہیں بنایا گیا، اسی طرح جو ہے آپ فکر سے وہ کام نہیں لے سکتے جس کے لیے وہ نہیں بنائی گئی. اس لیے نارسا اور نامکمل کہنا بھی ایک غلط بات ہے. وہ نارسا اور نامکمل مشاہدہ حق میں یہ ایک منفی بات ہے. اصل بات کرنے کی یہ ہے کہ مشاہدہ حق اس کا مقام ہی نہیں ہے، اس کے لیے وہ بنائی ہی نہیں. بہرحال جو بھی ہو، تو لیکن امام غزالی کو فکر کی عدم تکمیل اور اس کی عدم رسائی کا علم فکر کے عمل اور اس کی تاریخ سے بھی پتہ چلا، یعنی تنقید فلسفہ اور منطق.
اور یعنی تصوف کی واردات سے بھی اس پر جو ہے روشنی پڑی ہوگی، لیکن اصل تو فکر کی جو عدم رسائی جس کو کہہ رہے ہیں، جو عدم تکمیل، وہ فکر کی اپنی نوعیت اور فکر کی حقیقت پر اور اس کے عمل پر اور فکر کے نتیجے میں جو ہے ان پر واضح ہو۔ بہرحال تو انڈیپینڈنس in this way but the revolution of mystic experience convinced him of the finitude and inconclusive of thought and drove him to trawl۔ اور اس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی نے وجدان اور عقل کے درمیان ایک خط فاصل قائم کیا، لیکن یہاں علامہ اقبال یہ فرض کر رہے ہیں کہ تصوف کی بنیاد وجدان ہے، حالانکہ تصوف کی بنیاد وجدان نہیں ہے، وہ خود انہوں نے کہہ دیا ریولیوشن یعنی انکشاف ہے، عطا ہے، ربانی ہے، اشارہ ربانی ہے، یعنی ریولیوشن جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور وجدان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجدان تو ویسے ہی ایک اعلیٰ علم ہے، جس قسم کا اعلیٰ علم جو ہے عقل ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں he failed to see that the thoughts، تو وہاں سے پھر جا کے عقل اور وجدان کا رشتے پہ بات کرتے ہیں، لہذا انہیں فکر اور وجدان چونکہ انہیں یقین، ٹھیک ہے، امام حسین مجنون کا مشاہدہ چونکہ صوفیانہ واردات میں کہتے ہیں، اس لیے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ فکر متناہی بھی ہے اور نارسا بھی ہے، لہذا انہیں فکر اور وجدان کے درمیان ایک خط فاصل کھینچنا پڑا۔ ترجمہ پورا ٹھیک نہیں ہے، جیسے میں نے کہا علامہ اقبال کا ترجمہ یہ ہے، بٹ اصل لفظ یہ ہے کہ بٹ دا ریولیوشن آف دا ٹوٹل انفینٹ، لامتناہی کا صوفیانہ تجربے میں، لامتناہی کی صوفیانہ واردات میں یا مسٹک ایکسپیرینس میں ان کو جو انکشاف ہوا تھا یا ان پر جو اس تجربے کی حقیقت جو ہے جس طرح ان پر آیا ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ اس بات پر قانع ہو گئے کہ فکر جو ہے نارسا بھی ہے اور نامکمل بھی ہے، نامکمل بھی نہیں، انکنکلوسو، یہ اچھا لفظ ہے انکنکلوسو، یعنی نتائج نکالتے بھی ہے تو وہ نتائج حتمی نہیں ہو سکتے، اور اس نے ان کو اس پہ اکسایا کہ وہ فکر اور وجدان کے درمیان خط فاصل قائم کرے۔ لیکن اس میں جو اصل مسئلہ دوسرا یہ ہے، وہ جو علامہ اقبال کی دوسری اور تیسری یا چوتھی غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صوفیانہ واردات کی بنیاد ہے کوئی وجدان ہے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ خود ان کے الفاظ میں وہ اس کی بنیاد ریولیشن ہے، وجدان نہیں ہے، اور وجدان تو انسانی فیکلٹی ہے، انسانی صلاحیت ہے، جس طرح عقل ایک صلاحیت ہے۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں، اس کے بعد جو وہ وجدان اور عقل کے درمیان جو ہے فرق کی بات کریں گے تو اس پہ تفصیل انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وسلم علی سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، رحمتک یا